حال بھی، 10ویں رجب کو آئے تقی با کمال بھی، 10ویں رجب کو آئے تقی با کمال بھی، ان چار کے جہاں میں ایسے مقام ہے، ایک باب الحوائج ہے تو باقی امام ہے۔ تو باب الحوائج ہے تو باقی امام ہے، 13 رجب کو آیا وہ والی الولی، 13 رجب کو آیا وہ والی الولی، جس کے لیے تھی کعبے کی دیوار پھٹ گئی، یہ آنکھیں نہ کھولی جب تک آئے نہیں نبی، ہے اس کا نام شیر خدا مرتضی علی، ہے اس کا نام شیر خدا مرتضی سنانے کی چیز ہے، یہ نام منکروں کو جلانے کی چیز، یہ نام عاشقوں کو سنانے کی چیز ہے، یہ نام منکروں کو جلانے کی چیز ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی ایک آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، اس یرفع، درود پڑھے محمد والے محمد، يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ حبیب یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے۔ کیا ہو رہا ہے؟ گھر بن رہا ہے، اللہ کا گھر بن رہا ہے، اور اتنا عظیم گھر بن رہا ہے جس میں مستری کا نام ابراہیم ہے اور مزدور کا نام اسماعیل ہے۔ جی سلامت رہے، آباد رہے، اتنا عظیم گھر ہے، مستری کا نام ابراہیم ہے، مزدور کا نام اسماعیل ہے، اور اس گھر کو بنانے میں کل 4 ہاتھ استعمال ہوئے، 5واں کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ اور لطف کی بات یہ ہے پسند والوں، چاروں کے چاروں ہاتھ معصوم ہاتھ ہیں، چاروں ہاتھ معصوم، یعنی اتنا مقدس گھر بن رہا ہے کہ اللہ کو گوارا ہی نہیں کہ کوئی غیر معصوم اس کی تعمیر میں حصہ ڈال سکے۔ تو مسرور والوں جو آج 13 رجب المرجب کو جشن منانے آئے ہو، پھر خود ہی مجھے بتاؤ جب وہ گھر اتنا مقدس ہے، اللہ جانے وہ کتنا مقدس ہوگا جس کے لیے یہ گھر بنایا جا رہا ہے۔ گھر اتنا مقدس ہے تو وہ کتنا مقدس ہوگا جس کے لیے یہ گھر بنایا جا رہا ہے۔ اور گھر بن گیا خانہ کعبہ، تو قرآن میں آواز آئی، ان اول بیت وضع للناس، بے شک اس روئے زمین پر ہم نے لوگوں کی عبادت کے لیے جو سب سے پہلا گھر بنایا، للذی ببکۃ مبارکہ، وہ گھر مکہ میں ہے، مبارکہ بڑا برکت والا گھر ہے، ہدی للعالمین، اور یہ گھر عالمین کی ہدایت کرتا ہے۔ ہم نے لوگوں کی عبادت کے لیے روئے اس زمین پر سب سے جو پہلا گھر بنایا وہ خانہ کعبہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خانہ کعبہ گھر پہلا ہے، قبلہ پہلا نہیں ہے۔ گھر پہلا ہے، قبلہ پہلا نہیں ہے۔ قبلہ پہلا بیت المقدس ہے جو مسجد اقصی فلسطین میں ہے۔ پروردگار عالم کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ قبلہ اول وہ ہے، جب رسول مکہ میں ہوا کرتے تھے تو قبلے اول کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، تو جب اس کی طرف رخ کرتے تھے تو رخ مکہ کی طرف بھی ہوتا تھا، قبلہ اول کی طرف بھی ہوتا تھا۔ لیکن جب رسول مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تو مدینہ جس مقام پہ واقع ہے اس کے شمال میں بیت المقدس تھا، جنوب میں مکہ تھا۔ اگر رسول بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تھے تو رسول اللہ کا پشت قبلہ کی طرف ہوتی تھی، خانہ کعبہ کی طرف۔ اگر منہ خانہ کعبہ کی طرف کرتے تھے تو پشت بیت المقدس کی طرف ہوتی تھی۔ جب رسول نماز پڑھتے تھے بار بار رسول کی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھتی تھی، اور پروردگار عالم نے بھی سورہ بقرہ میں سے ارشاد فرمایا وَإِذْ تَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، حبیب ہم آپ کا بار بار
چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں. رسول نماز بیت المقدس کی طرف پڑھتے تھے لیکن دل یہی تھا کاش میرا قبلہ کعبہ بن جائے، کاش میرا قبلہ کعبہ بن جائے. اب مجھے نہیں پتا کہ رسول اللہ کو کعبہ سے اتنی محبت کیوں تھی، اتنی مودت کیوں تھی، خدا کی قسم. لیکن میں اتنا جانتا ہوں مومنوں، ناز کیا کرو اپنے مقدر کے اوپر کہ جس کعبہ میں صرف علی 3 دن رہا ہے، جب اس کعبہ سے رسول اتنی محبت کرتے ہیں تو وہ مومن جس کے دل میں ہر وقت علی رہتا ہے، جی آپ سلامت رہیں، آباد رہیں. کعبہ میں تو صرف 3 دن علی رہا اور اتنی محبت کعبہ سے کہ دل یہی تھا کاش یہ میرا قبلہ بن جائے. تو جیسے ہی حبیب ہم آپ کا بار بار چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور ارشاد ہوتا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، حبیب ہم نے آپ کا قبلہ تبدیل کر دیا ہے تاکہ تو راضی ہو جائے. اور یہ جو آیت نازل ہوئی، دور بڑے محمد والے یہ جو آیت نازل ہوئی حبیب ہم نے آپ کا قبلہ تبدیل کر دیا ہے، یہ آیت نازل ہوئی 2 ہجری میں. رسول ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، پیچھے اصحاب نماز پڑھ رہے تھے، 2 رکعتیں رسول پڑھا چکے تھے، تیسری رکعت کے رکوع میں تھے کہ یہ آیت نازل ہوئی تھی. پروردگار عالم، اگر تو نے قبلہ تبدیل کرنا ہی تھا تو 2 منٹ پہلے کر لیتا تاکہ ظہر کی نماز ہی نئے قبلے کی طرف شروع ہوتی، یا اگر تبدیل کرنا تھا تو 2 منٹ صبر کر لیتا تاکہ ظہر کی مکمل ہو جاتی، عصر کے لیے تبدیل کر دیتا. یہ تیسری رکعت میں جو آپ نے قبلہ تبدیل کیا، اسے تبدیل کرنے کی وجہ کیا تھی؟ توجہ ہے ماشاءاللہ. قبلہ تیسری رکعت کے رکوع میں تبدیل ہوا ہے. تو میں عرفان حسین ہم آج یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ سے صرف نماز کا درس کس نے لیا ہے اور اطاعت کا درس کس نے لیا ہے؟ جی آپ سلامت رہے، آباد رہے. صرف نماز کا درس کس نے لیا ہے اور اطاعت کا درس کس نے لیا ہے؟ اب جس نے رسول سے صرف نماز کا درس لیا تھا، تو جیسے رکوع کی حالت میں رسول قبلہ تبدیل ہوا، رسول قبلہ سے یوں قبلہ تھا یوں مڑنے لگے اور اس طرف ہوئے، تو جس نے صرف نماز کا درس لیا تھا وہ ویسے ہی پڑھتا رہا، جس نے اطاعت کا درس لیا تھا جیسے جیسے رسول مڑتے گئے وہ بھی مڑتا گیا. جی اور خدا کی قسم جو مڑا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ کل بھی تمہارا پیر علی تھا، وہ ہمارا پیر علی ہے. اور اسی بات پہ فخر کرتے ہوئے ہمیشہ کہتے تھے کہ میں واحد علی وہ ذات ہوں جسے یہ شرف حاصل ہے جس نے رسول کی اقتدا میں ایک ہی نماز 2 قبلوں کی طرف پڑھی ہے. تو قبلہ تبدیل ہوا اور یقین مانے جیسے جیسے رسول تبدیل ہوئے ویسے ہی علی نے قبلہ تبدیل کیا. یہ وہ تھی اطاعت کا درس لیا تھا. اور علماء لکھتے ہیں کہ جس طرح جبرائیل کی وحی کی آواز رسول سن رہے تھے ویسے ہی علی پیچھے آواز سن رہے تھے اور یوں قبلے کو تبدیل کر دیا. مبارکہ، یہ بڑی برکت والا گھر ہے، ہدی للعالمین، اور یہ گھر عالمین کی ہدایت کرتا ہے. پروردگار عالم تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ گھر عالمین کی ہدایت کرتا ہے. 360 بت اس گھر میں پڑے رہے، اس نے تو کسی بت کی ہدایت نہ کی. مکہ میں کفر دندناتا پھرتا رہا لیکن اس کعبہ نے تو کسی کی ہدایت نہ کی. تو مفسرین لکھتے ہیں اصل میں وجہ یہ ہے، قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ بعض اوقات قرآن بات ظرف کی کرتا ہے مراد مظروف ہوتا ہے. توجہ ہے، بات ظرف کی کرتا ہے مراد مظروف ہوتا ہے. مثلا اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میں 3 پلیٹیں کھا گیا، تو کھاتا پلیٹیں نہیں ہیں، ان پلیٹوں میں جو چاول ہوتے ہیں وہ کھاتا ہے. میں 3 گلاس پی گیا تو 3 گلاس نہیں پیتا، ان گلاسوں کے اندر جو شربت ہوتا ہے وہ پیتا ہے. توجہ ہے، بات ظرف کی کرتا ہے مراد مظروف ہوتا ہے. اسی طرح جس طرح کے خالی گلاس پیاس نہیں بجھاتا جب تک اس میں پانی نہ آ جائے، اسی طرح خالی کعبہ ہدایت نہیں کرتا جب تک اس میں علی نہ آ جائے. خالی کعبہ ہدایت نہیں کرتا جب تک اس میں علی نہ آ جائے. اکثر میں آپ کو یہ لطیفہ
دفعہ سناتا بھی ہوں, آج جشن ہے پھر سناتا ہوں تاکہ ماحول بھی جشن کا ہے. کہ علامہ صاحب تھے وہ کہیں مجلس پڑھنے گئے نا, تو انہوں نے کہا قبلہ مجلس